بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، تاریخ خلافت عثمانیہ کی 8ویں ایپیسوڈ میں ینیچری یعنی نئی فوج، جاگیردار اور بے ضابطہ پیادے، تنخواہ دار اور جاگیردار سوار، اکنجی اور عثمانی فوج کے مخصوص امتیازات کا ذکر اپنے دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، ینیچری کے بعد علاؤ الدین نے دوسری فوجوں کی تنظیم شروع کی۔ اب تک پیادوں کی مستقل فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھیں، لیکن اس خیال سے کہ ان کو مفتوحہ علاقوں کی حفاظت سے ایک خاص وابستگی پیدا ہو جائے، علاؤ الدین نے اب تنخواہ کے بجائے انہیں جاگیریں دے دی اور فوجی خدمت کے علاوہ ان جاگیروں سے متصل سڑکوں کی مرمت بھی ان کے فرائض میں داخل کر دی۔ پیدل سپاہیوں کی ایک بے ضابطہ فوج بھی مرتب کی گئی۔ اس کو نہ تو ینیچری کی طرح تنخواہیں ملتی تھیں اور نہ پیادوں کی طرح جاگیریں۔ میدان جنگ میں سب سے آگے انہی کا دستہ ہوتا تھا اور دشمن کے پہلے حملہ کی باڑ آگے بڑھ کر یہی روکتے تھے۔ جب ان سے مقابلہ کرنے میں غنیم کی قوت کمزور ہو جایا کرتی یا ان کے میدان کے چھوڑ کر بھاگنے کی وجہ سے اسے اپنی فتح کا یقین ہونے لگتا، اس وقت دفعتاً ینیچری یعنی نئی فوج کی آہنی فوج اس کے سامنے نمودار ہوتی اور جنگ کا سارا نقشہ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتا۔ عموماً ان بے ضابطہ سپاہیوں کی لاشوں پر سے گزر کر ینیچری آخری حملہ اور فتح کے لیے آگے بڑھتی تھی۔ ناظرین گرامی، ان میں دوسرا گروپ تنخواہ دار اور جاگیردار سوار تھے۔ پیادوں کی طرح سواروں کی بھی دو قسمیں تھیں، باضابطہ اور بے ضابطہ۔ مستقل تنخواہ دار سوار 4 دستوں میں تقسیم کیے گئے تھے۔ ان کی تعداد ابتدا میں 2400 تھی، لیکن سلیمان اعظم کے عہد میں 4000 تک پہنچ گئی۔ وہ سلطان کے دائیں اور بائیں چلا کرتے تھے اور جنگ میں اس کے محافظ دستہ کا کام دیتے تھے۔ شاہی سواروں کے دستوں میں ایک دستہ سپاہیوں کا تھا۔ سپاہی کا لفظ عموماً سوار فوج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن شاہی سواروں کا ایک خاص دستہ بھی اس نام سے موسوم تھا۔ تنخواہ دار سواروں کے علاوہ علاؤ الدین نے جاگیردار سواروں کی بھی ایک فوج مرتب کی۔ ان کی جاگیروں کو زعامت اور تیمار کہتے تھے۔ ناظرین گرامی، ترک فوجوں کا ایک تیسرا گروپ جسے اکنجی کہا جاتا تھا، تنخواہ دار اور جاگیردار سواروں کے علاوہ بے ضابطہ سواروں کی بھی ایک فوج تھی جو اکنجی کہلاتے تھے۔ ان کو نہ تنخواہیں ملتی تھیں نہ جاگیریں۔ جنگ میں لوٹ مار کر جو کچھ حاصل کر لیتے وہی ان کا معاوضہ تھا۔ قدیم دستور کے موافق عثمانی فوجوں کی روانگی کے وقت یہ ایک بڑی تعداد میں بلائے جاتے تھے۔ یہ گویا مقدمۃ الجیش یعنی فوج کے آگے چلتے تھے اور باقاعدہ افواج کے لیے پہلے سے ہی رستہ صاف رکھتے تھے۔ دشمن کے دلوں میں ان کی دہشت بھی ینیچری اور سپاہیوں سے کم نہ تھی، لیکن انہی کو سب سے زیادہ خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ناظرین گرامی، عثمانی فوج کے مخصوص امتیازات تھے۔ علاؤ الدین نے اپنی فوجی اصلاحات سے ترکوں کی ایک باضابطہ اور مستقل فوج تیار کرتی، جس کی نظیر ایک صدی تک یورپ میں پیدا نہ ہو سکی۔ چارلس ہفتم شاہ فرانس کے 15 فوجی دستے جو عہد جدید کی پہلی مستقل فوج سمجھی جاتی تھی اور خان کی مستقل اور تنخواہ دار سپاہ سے پورے 100 برس بعد وجود میں آئے۔ مسٹر ہربرٹ گبنس نے عثمانیوں کے اس امتیاز سے، جسے عموماً تمام مورخین تسلیم کرتے آئے ہیں، انکار کیا ہے اور ایڈورڈ سوم شاہ انگلستان کی باقاعدہ پیدل فوج کا ذکر کیا ہے، جس نے 1346 میں جنگ کریسی میں حصہ لیا تھا۔ لیکن جیسا کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ ایڈورڈ نے ایک ایسی فوج مرتب کی تھی جو صرف ضرورت کے وقت جنگ کے لیے طلب کی جا سکتی تھی، برخلاف اس کے اور خان کی فوج ایک مستقل فوج تھی جسے باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھی اور جو ہمہ وقت جنگ کے لیے مستعد اور تیار رہتی تھی۔ چنانچہ یہ امر مسٹر گیبنس کو بھی تسلیم ہے کہ فوج کی مکمل تنظیم اور اسے ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رکھنے کی اولویت عثمانیوں ہی کو حاصل ہے۔ علاؤ الدین کے فوجی نظام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ بادشاہ اور فوج کے درمیان براہ راست تعلق پیدا ہو گیا اور درمیانی اشخاص کی ضرورت باقی نہیں رہی، جن کی وساطت سے عثمان اور تغرل کے سپاہی فراہم ہوتے تھے۔ بے ضابطہ پیدل اور سوار فوجوں کے علاوہ جو صرف لڑائی کے موقعوں پر بلائی جاتی تھی، بقیہ
یا تمام فوج تنخواہدار یا جاگیردار تھی اور سب کی کمان سلطان کے ہاتھ میں تھی۔ مسٹر گبنس نے ایک قدیم اور واقفکار سیاہ بروکیے کا بیان نقل کرتے ہوئے بتایا ہے کہ عثمانیوں کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ عیسائی فوجیں کب آ رہی ہیں اور کہاں سے ان کا مقابلہ کرنا مفید ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ عثمانی جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور ان کے چاوش اور جاسوس صحیح رہنمائی کرتے تھے۔ سیاہ لکھتا ہے کہ وہ عثمانی دفعتاً روانہ ہو سکتے ہیں اور 100 عیسائی سپاہی بنسبت 10,000 عثمانیوں کے زیادہ شور کریں گے۔ طبلِ جنگ بجتے ہی وہ فوراً کوچ کر جاتے تھے اور جب تک حکم نہ ملے ہرگز اپنے قدم نہیں روکتے تھے۔ ہلکے اسلحہ سے مسلح ہونے کی وجہ سے وہ ایک رات میں اتنی مسافت یا اتنا فاصلہ طے کر لیتے تھے جتنی ان کے مقابلے میں عیسائی حریف 3 دن میں طے کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں، ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں دوستوں کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر۔